28 صفر المظفر کے مہینے میں سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت کا دن ہے، تو کچھ گفتگو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ صفر المظفر کے مہینے کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صفر المظفر کا مہینہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے کے متعلق عجیب طرح کے خیالات، عجیب طرح کے نظریات اور تصورات پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ سفر کے آخری بدھ کو ہمارے ہاں خوشی کا دن تصور کیا جاتا ہے، اور اس دن باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں بنائی جاتی ہیں، گھروں کے اندر اچھے اچھے کھانے نہایا دھویا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفر المظفر کے اس مہینے کے اس آخری بدھ کو نہانے سے، اچھے کھانے پکانے سے، وہ جو صفر المظفر کے مہینے میں ہمارے اوپر جو آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئی تھیں وہ ٹل گئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ 28 صفر المظفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت، یعنی پہلے بیمار تھے اور 28 صفر المظفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ انتہائی لغو بات ہے۔ صفر المظفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدھ والے دن سے بیمار، تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہے۔ یہود و نصارہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے خوشی منائی، اور مسلمانوں نے سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بیماری سے صحت پائی، اس لیے غسل کیا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ دین محفوظ ہے، مانتے ہیں نا بھائی؟ دین ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی کی ایک ایک ادا ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی کا ایک ایک فعل ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے نبی نے گھر میں کیسی زندگی گزاری، میرے نبی نے شہر میں زندگی کیسی گزاری، میرے نبی نے بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، میرے نبی نے صحابہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، عید کے موقع پر میرے نبی نے کیا کیا، کسی کی وفات کے موقع پر میرے نبی نے کیا کیا۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہے۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے میں ہم سچے بھی ہیں الحمدللہ، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے شخص کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو میرے نبی کی نبوت محفوظ، میرے نبی کے اعمال محفوظ، میرے نبی کے اقوال محفوظ، میرے نبی کی چال چلن ڈھلن محفوظ۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کامل طور پر محفوظ فرمایا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا آخری شخص میرے نبی کی سنتوں کی پیروی کر کے ہدایت کے راستے کے اوپر جا سکے۔ کل کو کوئی یہ شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کا طریقہ تو محفوظ نہیں، نبی کی زندگی کا تو مجھے علم نہیں، میں کیسے زندگی گزاروں؟ تو کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کو محفوظ رکھا ہے،
تو پھر ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کام واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر تو ملتا ہے تو کر لینا چاہیے، نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم امت محمدیہ ہیں، ایک طرف تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بھئی اہل سنت تو وہی ہوا کرتا ہے جو نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ تو اس لیے سفر المظفر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کی تھوڑی آواز کم کر دیں، کہ 28 سفر المظفر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہے۔ لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت کے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو ہونا۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھا کرتے تھے جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا خوف اور ہراس بیٹھے۔ دشمنوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے اور ان کے نام ایسے ہوتے تھے کہ جس سے دشمن کے دل کے اندر خوف اور دبدبا پیدا ہو۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، حرب رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان فرق دی، بائیں کان میں تکبیر کہی۔ دستور یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پر کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تاکہ بچے کے دل اور دماغ، اس کے اذہان کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت ہی واحد میرے رب ہیں اور معبود ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پوری اذان کے اندر آپ دیکھیے اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا بچے کو زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر آنے پر سب سے پہلی اطلاع کو جو دی جاتی ہے وہ اس بات کی دی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے، وہ واحد ذات ہے اور وہی معبود ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس کے قلب اور اذہان کو اسی سے معطر کیا جاتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کوئی اذان دینے والا عالم ہوتا ہے، اذان دینے والا کوئی محلے کا مولوی ہوتا ہے، اذان دینے والا کوئی فقیہ اور محدث ہوتا ہے، اذان دینے والا کوئی اس کا باپ ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں سب سے پہلی آواز جو پڑی ہے وہ الفاظ اللہ کے ہیں، آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی۔ آذان دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں، بچوں کو جو گڑتی دی جاتی ہے، گھٹی دی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش پر کسی نیک آدمی سے گھٹی دلوانا
یا دینا ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی عادات اور اخلاق جو ہیں اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش پر بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان سے گھٹی اس لیے دلواتے ہیں کہ ان بزرگوں کی نیک صفات، اچھی عادات کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ اچھے اخلاق اور عادات اس بچے کے اندر بھی منتقل ہو جائیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن آج ہم دینی اعتبار سے جہاں اور بہت زیادہ کمزور ہیں تو یہاں بھی ہم بہت کمزور ہیں۔ اب تو حالت ہماری یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، یقین کریں کہ ہمارے بچے بغیر آذان اور تکبیر دیے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسی معراج پورہ کی میں یہ بات صرف اس لیے آپ لوگوں کے دلوں میں احساس دلانے کے لیے صرف بات کر رہا ہوں، مگر ان پر تنقید مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ ساتھی یہاں موجود ہیں تو محسوس نہ فرمائیں۔ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہماری ایک بچی فوت ہوگی 8 ماہ کی ہو کر، لیکن ان کے کان میں ابھی تک ہم نہ اذان دے سکے ہیں اور نہ تکبیر کہہ سکے ہیں، تو کیا اس کا جنازہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ اب یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں حالت کس قدر ہو چکی ہے۔ وہ اگرچہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ ہاسپٹل میں رہی بچی یا کسی طرح بھی رہی، تو لیکن ہماری کمزوری اور غفلت کی انتہا دیکھیے۔ دین کے بارے میں ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ لاہور میں ایک شادی ہوئی، باراتی آیا، کھانا پینا کھا لیا، خوب ڈشیں اڑائیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور وہ لڑکی لے کر چلے بھی گئے۔ لاہور سے نکل کر پتہ نہیں کون سے علاقے میں پہنچے تو بیٹی کی ماں کو خیال آیا، وہ تو نکاح تو پڑا ہی نہیں ہے، نکاح تو پڑا ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی بچی کو لے کر چلے گئے۔ اندازہ لگائیے آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، کتنے دینی اعتبار سے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں دین کے احکامات تو یاد نہیں، دنیا کی ساری باتیں یاد ہیں، دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو اس بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی پیدائش پر اس کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جایا کرتے تھے، نیک آدمی سے اس سے اذان دلواتے تھے اور اس کو گھٹی دلوایا کرتے تھے تاکہ بچے کے اندر نیک صفات پیدا ہوں، اچھی صفات پیدا ہوں۔ اور یہ اچھی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے کہ گھر کا بزرگ آدمی یا گھر میں نہیں ہے تو آپ کے گلی محلے کے اندر، علاقے کے اندر جو بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں اور اپنے بچے کو اس سے گھٹی دلوایا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے کے اندر اچھی اور نیک صفات پیدا ہوں گی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھٹی دی اور ان کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ام فضل، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا خطرناک اور بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام فضل کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس خواب کو بیان کروں، انتہائی ڈراؤنا خواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل سے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا خواب ہے؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور کٹ کر میری گود کے اندر آ پڑا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام فضل سے فرمایا کہ ام فضل یہ خواب ڈراؤنا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت مجھے پوتا عطا فرمائیں گے، دوتا یعنی بیٹی سے نواسا عطا فرمائیں گے، اور وہ تمہاری تربیت کے اندر رہے گا۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش فرمائی۔
بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے جاتے تھے کہ حسن تو نبی کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے، تو نبی کے زیادہ مشابہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اشبہ النبی، کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ مشابہ تھا، آنکھیں میرے نبی جیسی، لب میرے نبی جیسے، چلنا میرے نبی جیسا، ان کا سر میرے نبی جیسا، ان کی آنکھیں میرے نبی جیسے، یہاں تک کہ انداز تکلم بھی جو تھا، مسکرانا بھی جو تھا، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حضرت حسن کا ہوا کرتا تھا۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر اپنے سینے مبارک تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر قدم مبارک تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیے، اور جو شخص حسن سے محبت رکھتا ہو اللہ آپ بھی اس سے محبت رکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے تشریف لائے گھر کے اندر، اور آ کر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ وہ ننھا بچہ کہاں ہے، بچے کو لے کر آؤ، وہ ننھا بچہ کہاں ہے، اس کو لے کر آؤ۔ دو مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی جب یہ آواز سنی تو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو آپ اگر کسی بچے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کریں تو وہ بچہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کمرے سے نکلے اور دوڑتے دوڑتے بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے محبت سے بازو پھیلائے ہوئے تھے، اور حضرت حسن بھی بچپن کی حالت ہے لیکن محبت کا عالم دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی دونوں بازو پھیلائے، دوڑے دوڑے آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنے لب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر رکھ کر پیار فرمایا، اور فرمایا اللہ تو جانتا ہے میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، اللہ آپ بھی اس سے محبت فرما لیجیے۔ تو اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں سے محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھاگتے ہوئے دوڑتے آئے ہوئے۔ ایک روایت تو صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور بچپنا تھا، گرتے پڑتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور ممبر پر بٹھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجمع کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید القوم، اللہ نے میرے اس بیٹے کو قوم کا سردار بنایا ہے، یہ میرا بیٹا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔
اور ہوا یوں ہی کہ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، ابن ملجم ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے، خلیفہ ہوئے۔ 6 ماہ یا 4 ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرما دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی کو پورا فرما دیا کہ 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتیں جو آپس میں تفریق کا شکار تھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے صدقے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ عظیم بیٹے ہیں کہ جس کی وجہ سے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ رب العزت نے صلح پیدا فرما دی اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، میں نے جیسے یہ بات شروع میں عرض کی، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سخاوت، شجاعت، بہادری، یعنی وہ جتنے فضائل اور خصائل ہیں وہ سارے کے سارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے۔ آپ بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک نو عمر حبشی غلام کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے روٹی آدھی توڑی اور توڑ کر اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ اب کتے نے جلدی جلدی وہ روٹی کھا لی۔ اس غلام نے جب دیکھا کہ اس کتے نے وہ آدھی روٹی کھا لی ہے تو باقی جو آدھی تھی وہ بھی اس کو ڈال دی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اس نوجوان حبشی کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت روزانہ میرے پاس 1 روٹی آتی ہے۔ پوچھا روزانہ تیرے پاس 1 روٹی آتی ہے اور تو نے وہ 1 روٹی بھی کتے کو ڈال دی؟ کہنے لگا حضرت پتہ نہیں یہ کتا بیچارہ کہاں سے چل کر آتا ہے، اور آ کر جب بھی کھانے کا وقت ہوتا ہے یا آ کر میرے منہ دیکھنے لگ جاتا ہے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں انسان ہو کر اپنا پیٹ بھر لوں اور یہ جانور ہو کر میں اس کے خالی پیٹ رکھوں اور بھوکا رکھوں، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ حضرت میں اس کو روٹی ڈال دیتا ہوں، یہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ساری کی ساری روٹی اسی کو ہی ڈال دیتا ہوں۔ اور 3 دن ہو گئے ہیں یہی کیفیت ہے کہ میرے پاس 1 روٹی آتی ہے اور میں اس کو ہی ڈال دیتا ہوں، اور خود 3 دنوں سے روزے کی حالت میں کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو عمر حبشی غلام سے بڑے متاثر ہوئے اور پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہنے لگا کہ اس ابان بن عثمان کا میں غلام ہوں۔ تو فرمایا کہ تم ابھی یہیں ٹھہرو، میرے آنے تک تم نے یہاں سے جانا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابان بن عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو تمہارا باغ ہے تم کتنے کا بیچتے ہو؟ انہوں نے اس کی کوئی قیمت لگائی، لاکھوں کے اعتبار سے اس کی قیمت تھی، بہت بڑا باغ تھا۔ فرمایا یہ باغ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے بیچ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو فرمایا کہ اس باغ کا جو خادم ہے، کام کرنے والا، وہ بھی مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اس کو پالا ہے، ہمیں اس سے بہت محبت ہے، وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اگر آپ فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے، ہم آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں ویسے نہیں، میں خرید کر لوں گا۔ تو بہرحال اس کو بھی خرید لیا، واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ نوجوان میں نے آپ کو آپ کے مالک سے خرید لیا ہے اور میں آپ کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے نام پر، صرف آزاد ہی نہیں کرتا، یہ باغ بھی میں آپ کو ہدیے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور اس حبشی غلام کی بھی سخاوت دیکھیے، رونے بیٹھ گیا۔ حضرت آپ نے مجھے خریدا اور خرید کر مجھے آزاد فرما دیا، میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن آپ نے یہ جو مجھے باغ ہدیہ کیا ہے میں اتنے بڑے باغ کا کیا کروں گا؟ آپ گواہ ہو جائیے، میں اس باغ کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں اس قدر لوگوں کے ہاں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور اس قدر سخاوت اور شجاعت فیاضی ہوا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک غلام تھے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سخت بارش ہو گئی۔ جب سخت بارش ہوئی تو انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی، تو انہوں نے جا کر اس جھونپڑی میں آواز لگائی تو ایک بوڑھی عورت نکلی
کہا اماں بارش سخت ہو رہی ہے لہٰذا ہمیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے۔ تو اماں جانتی نہیں تھی بھی یہ کون ہے، بہرحال ان کو اپنے گھر اپنے اور جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور کہا کہ بیٹا تم ہمارے مہمان ہو، لہٰذا ہمارے ہاں دستور ہے کہ مہمان کے آنے کے اوپر ان کا اکرام کیا جاتا ہے، لہٰذا میرے پاس بکری ہے میں اس کو تمہارے لیے ذبح کر دیتی ہوں۔ اور اللہ کی بندی نے بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے ان کو کھلا دی۔ اب بارش رک گئی، جب جانے لگے تو اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے کہ اماں کبھی مدینہ منورہ میں آنا ہوا تو آ کر ہمیں ہمارے بارے میں پوچھ لینا اور پھر ہم تمہاری اس بکری کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں نے تو تمہاری خدمت کی ہے، میں نے کوئی قیمت کے نام پر یہ بیچنے کے لیے تو آپ کا اکرام نہیں کیا ہے، لیکن ہاں ضرورت ہوئی تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔ بہرحال یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس بڑھیا کا جو شوہر تھا وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا گھر میں جو ایک ہی بکری تھی جس کا دودھ پی کر ہم گزارا کیا کرتے تھے، اس اماں نے اس غلاموں کو یعنی مہمانوں کی خدمت کر دی تو اب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ بڑے ناراض ہوئے۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ یہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ کے اندر پہنچے۔ مدینہ منورہ میں یہ بیچارے مزدور آدمی تھے تو گٹھلیاں اکٹھی کر کر کے ان کو بیچتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جو جانور اونٹوں وغیرہ کو جو غذا دی جاتی تھی ان کھجوروں کو گٹھلیوں کو پیس کر جو ہے ان کو غذا دی جاتی تھی، یہ بیچتے تھے۔ ایک دن گزرتے گزرتے ان کی نظر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑ گئی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا، اس بوڑھی اماں کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے بوڑھی اماں مجھے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں آپ وہی میرے مہمان ہیں جو میرے گھر کے اندر آ کر ٹھہرے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں آپ نے جو اس وقت میرا اکرام کیا تھا اس اکرام کے بدلے میں آج میں آپ کو 1000 بکریاں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ اور پھر 1000 بکریوں سے تحفے کے طور پر دی اور فرمایا جاؤ میرا چھوٹا بھائی حسین بھی موجود ہے، وہ فلاں جگہ اس کے پاس ہے، تم جاؤ اور اس کو بھی جا کر کہو کہ میرے بڑے بھائی حسن نے مجھے 1000 بکریاں ہدیے کے طور پر دی ہیں۔ اب جب یہ بوڑھیا وہاں پر پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے بڑے بھائی حسن نے آپ کو 1000 بکریاں تحفے میں دی ہیں تو میں بھی 1000 بکریاں تمہیں تحفے کے طور پر دیتی ہوں۔ اور پھر وہاں سے عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئیں، انہوں نے بھی 1000 بکریاں انہیں تحفے کے طور پر دیں۔ ایک بکری کے بدلے میں ان لوگوں کی سخاوت دیکھیے، کتنا کھایا ہوگا، 1-2 لقمے کھا لیے ہوں گے، تھوڑا سا گوشت کھا لیا ہوگا، لیکن کسی کا احسان اپنے سر کے اوپر لینا برداشت نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی ایسی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا احسان اپنے سر کے اوپر نہیں لیا، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہے تو آپ نے بڑھ کے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ اور فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے، لیکن صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن میرے صدیق کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور یہ سعادتیں عطا فرمائی تھیں، کیوں نہ ہوتی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے پرورش بھی ایسی حالت کے اندر پائی تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے اور بڑھے تھے، ان لوگوں کی گود میں پڑھے تھے جن کی فیاضی، جن کی تعریف، جن کی مہمان نوازی کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائی تھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود بھوکے رہتے ہیں، خود برداشت کر لیتے ہیں تکلیف کو، لیکن مہمان کو تکلیف دینا برداشت نہیں کرتے، انہیں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ہاں تو جب ایسا مقام ہو، ایسا مرتبہ ہو تو پھر ان کے لیے اتنا خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسے حضرات کی اقتدا کرنے کی اور انہی کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کسی بات پر رنجش ہو گئی، بھائی تھے دونوں، بات ہو جاتی ہے بعض اوقات تو دونوں ناراض ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، جب تیسرا دن ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حسین کے نام پہ خط لکھا اور خط کے اندر یہ بات لکھی، حسین تم میرے چھوٹے بھائی ہو،
کیا تمہیں اپنے نانا کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس کے اندر میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، اور اگر وہ اس حال کے اندر مر گیا تو اس کی موت جو ہے کہ وہ منافقت کے اوپر آئے گی۔ میرے بھائی اگر تم میرے دروازے پر نہیں آتا تو میں تمہارے دروازے پر آ جاتا ہوں اور تمہیں منا لیتا ہوں، لیکن میں بڑا بھائی ہوں تو بڑے بھائی ہونے کے حق کے ناطے سے تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم آؤ میرے پاس اور مجھے منا جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسا محبت کا تقاضا ہے کہ خود ہی اس کو خط لکھ رہے ہیں تاکہ میرا بھائی مجھے منا لے، اور انداز بھی کیسے اختیار کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو۔ تو جب یہ خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے تشریف لائے اور آ کر اپنے بھائی حسن کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا حسن مجھے معاف کر دیجئے، واقعی اگرچہ غلطی ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ہیں وہ تعلیمات اہل بیت کی، یہ ہیں وہ تعلیمات حضرت حسن اور حسین کی جن کو آج ہم نے بھلا دیا۔ تو اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے تھے، شجاعت بھی بہت زیادہ تھے، عبادت گزار بھی بہت زیادہ تھے۔ 20 حج انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل فرمائے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ پیدل سفر کرتے ہیں، سواری موجود ہوتی ہے، آپ سواری کے اوپر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں سواری کے اوپر جاؤں، لہذا میں پیدل جاتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر سکوں۔ عبادت گزار بہت زیادہ تھے۔ سورہ کہف انہوں نے باقاعدہ تختی کے اوپر لکھوائی ہوئی تھی، اور جس بیوی کے ہاں بھی تشریف لے جاتے تھے رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے، راتوں کو پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا حضرت امیر معاویہ نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں مدینہ منورہ کے ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب فجر میں تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تو نماز اشراق تک گھر نہیں جاتے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز پڑھ کر ہی گھر تشریف لے جاتے ہیں، وگرنہ مسجد کے اندر ہی تشریف رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا علم اور حکمت عطا فرمائی تھی، فصاحت اور بلاغت میں کامل دسترس رکھتے تھے، اخلاق و عادات ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تھی، صورت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ ان کے اقوال حکیمانہ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک دو عرض کرتا ہوں۔ کسی نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت سب سے اچھی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ کیا پوچھا؟ سب سے اچھی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھی زندگی یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر دوسروں کو بھی شریک کر لے، جو اپنی زندگی کے اندر اپنی خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک کرے، اس کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے۔ پھر پوچھا حضرت سب سے بری زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جس کی زندگی کے اندر دوسرا کوئی شریک نہ ہو سکے اس کی زندگی سب سے بری زندگی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی مزاج درست ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی ان کے پاس باتیں کرنا گوارا نہیں کرتا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بری زندگی اس کی ہے جو اپنی زندگی کے اندر دوسروں کو شریک نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ کسی اور نے پوچھا کہ آپ کے ہاں اس آدمی کو کیا مقام ہے جو دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہو؟ فرمایا کہ اگر ایک شخص میرے کان میں آ کر مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو فوراً معاف کر دوں گا۔ ایک کان میں آ کر مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگے تو میں فوراً اس کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق میں 10 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کرتے تھے کہ زبان کی سچائی، یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ دوسری چیز فرمایا کرتے تھے حسن خلق، اچھے اخلاق کا ہونا، اور تیسری چیز فرمایا صلہ رحمی کا ہونا، چوتھی چیز مہمان نوازی کا ہونا، پانچویں چیز حقدار کی حق شناسی ہونا، یعنی جو آدمی جس مقام کا ہے، جو اس کا حق ہے، آپ اس کے حق کو پہچانتے ہو کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا حق ہے۔ اور فرمایا جنگ کے وقت میں حملے کی شدت کا ہونا، سائل کو دینا، یعنی جو آپ کے مانگنے کے اوپر آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو دے دینا۔ فرمایا احسان کا بدلہ دینا، نامی چیز پڑوسی کی حفاظت،
اور اس کی حمایت کرنا، 10ویں چیز فرمایا کہ شرم و حیا کا ہونا۔ یہ 10 چیزیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق کے مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر ان اہل بیت کی عظمت کو پیدا فرمائے اور ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.